بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصور آخرت کے حوالے سے جس غلط فہمی کو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے اس کا تعلق جہنم کے عذاب کی نوعیت سے ہے۔ ظاہر ہے اس بات کی ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے۔ تاہم اس عذاب کے حوالے سے جو غلط فہمی عام طور سے پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جہنم کی جو سزا ہے جو انسان کو دی جائے گی وہ بنیادی طور پہ یہ ہوگی کہ اس کو آگ میں جلایا جائے گا اور وہ اس میں جلتا رہے گا۔ تو جلنے کی جو سزا ہے یا آگ میں جلنے کی سزا ہے اس کو مترادف ہم سمجھتے ہیں جہنم کی سزا کے۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ آگ کا جو جلنا ہے یہ جہنم کی سزا جو ہے یا عذابوں میں سے ایک بڑا عذاب ہوگا جو وہاں پہ لوگوں کو درپیش ہوگا، جو لوگوں کو دیا جائے گا، یعنی سزاؤں میں سے ایک بڑی سزا ایسے ہی ہوگی کہ ان کو آگ میں جلایا جائے گا۔ تاہم محض آگ میں جلایا جانا جو ہے یہ صرف یہی بات جو ہے مکمل نہیں ہے جو کہ جہنم کے سارے عذابوں کو بیان کرتی ہے، بلکہ قرآن کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم کے جو عذاب ہیں وہ گوناگوں ہیں، یعنی ان کی مختلف نوعیتیں ہیں۔ ان میں سے آبویسلی ایک بڑی نوعیت یہ ہے جو جلنے کے عذاب کی ہے۔ تاہم قرآن کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک سے زیادہ طریقے کے سزائیں ہیں جو عذاب ہیں جو لوگوں کو دیے جائیں گے۔ چنانچہ مثال کے طور پہ یہ بات بیان ہوا کہ کھولتا ہوا پانی ہے جو انسان کو پلایا جائے گا اور اس سے اس کی جو آنتیں ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی۔ پھر یہ بھی بیان ہوا ہے کہ کھولتا ہوا پانی اس کے سر پہ ڈالا جائے گا۔ یہ بھی بیان ہوا ہے کہ زقوم کا جو درخت ہے اور جو جھاڑیاں وغیرہ ہیں وہ اس کو کھانے کے لیے ملیں گی۔ پھر یہ کہ پیپ وغیرہ جو ہے اس کو پینے کے لیے دی جائے گی۔ اسی طرح سے اس کی جو پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی اور گلے میں توق ہوں گے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جو قرآن نے تعبیر اختیار کی ہے کہ لا یموت فیہا ولا یحییٰ، یعنی اس کی وہاں پہ کیفیت یہ ہوگی کہ نہ وہ مر رہا ہے نہ وہ جی رہا ہے، غرض کہ اس ایگنی میں ہوگا، اس عذاب میں ہوگا۔ اور پھر سب سے بڑھ کے تو شاید ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑا عذاب وہاں پہ انسان کو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وہ خداوند تعالیٰ کے التفات سے محروم ہو جائے گا۔ خدا تعالیٰ نے کہا کہ لا ینظر الیہم یوم القیامہ، یعنی وہ لوگ ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ پھر ان کی نظر عنایت کبھی بھی ان کی طرف متوجہ نہیں ہوگی۔ تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں تو ظاہر ہے ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ تاہم جہنم کے عذاب کے بارے میں جو یہ تصور بن گیا ہے کہ وہ محض آگ میں جلنے کا عذاب ہوگا، یہ درست نہیں ہے۔ آگ میں جلنے کا عذاب بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے انواع و اقسام کے عذاب بھی ہوں گے، اور سورہ بروج میں قرآن مجید نے خود اس پہ مہر تصدیق ثبت کر دیا۔ یہ کہا گیا ہے فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، یعنی ان کے لیے وہاں پہ جہنم کا بھی عذاب ہوگا اور جلنے کا عذاب بھی ہوگا۔ جس آیت نے اپنے طریقے پہ یہ بتا دیا کہ جلنے کا عذاب ان عذابوں میں سے الگ ایک عذاب کی قسم ہوگی، اس کے علاوہ اور بھی قسم کے عذاب پائے جائیں گے۔ تو ہمیں اس چیز کے بارے میں متنبہ رہنا چاہیے کہ جہنم کے عذاب کے حوالے سے جو ہم عام طور سے یہ رائے قائم کر بیٹھے ہیں کہ محض یہ جلنے ہی کی نوعیت کی ایک سزا ہوگی، یہ درست نہیں ہے، بلکہ جیسے کہ میں نے عرض کیا اور آپ کے سامنے کچھ گنوایا قرآن مجید کے مقامات جو یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو جہنم میں سزائیں ہوں گی ان میں ان جلنے کے علاوہ اور بھی سزائیں ہیں جو کہ مجرموں کو دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے سارے عذابوں سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔